تو یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا کہ جس طرح شعبان المعظم میں اور بالخصوص 15 شعبان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو لاکھوں مسلمان قبرستان بھی جاتے ہیں، ان کا معمول ہے کہ قبرستان جایا جاتا ہے۔ اس بات کو میں چاہوں گی کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں، اس پر کچھ کلام کیجئے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں قبرستان کیا ہے؟ ہمارے ان مومنین مومنات کی جگہ ہے جو چلے گئے ہیں اور اس دنیا سے اس دوسرے عالم میں منتقل ہو گئی ہیں، مگر وہ حیات رکھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں ہماری بات کو، ہماری حاضری کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی نصف شعبان کے حوالے سے جو معمولات ملتے ہیں ان میں سنن نسائی میں امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے جو ایک کثرت سے روایت ہوئی ہے، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا اور کہاں پانا؟ جنت البقیع میں۔ اور جنت البقیع کون سی جگہ تھی؟ یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں اہل ایمان جو رخصت ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو جو دوسرے حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات جانے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو قبرستان جا کر ایک یاد کرنا، ایک یہ سمجھنا، عبرت پکڑنا کہ ہو سکتا ہے اب اگلی قبر میری بنی پڑی ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں اور یہ سمجھیں کہ حقیقت ہے، ہمیں رخصت ہو جانا ہے۔ ہمیں رخصت ہو جانا ہے تو ہم کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں، ہم کیا اعمال لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب یہ معلوم ہے کہ اس رات فیصلہ ہو جانا ہے تو ہم اس فیصلے کی رات ہم کیوں نہ جائیں اور ہم ایک بار پھر موت کو یاد کریں اور کوئی بھلائی کے کاموں کے بارے میں سوچیں کہ یہ ان محلات میں نہیں رہنا، ہم نے زمین پر دندناتے نہیں رہنا، زیر زمین ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ بے شک۔ پھر تیسرے پہلو سے آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک سے کہ یہ رات بخشش کی رات ہے۔ تو آپ دیکھیں تو مومنین جب کوئی نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں تو جانے والوں کو نہیں بھولتے۔ ہم وہاں جا کے سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، قبرستان جا کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اور اللہ نے یہ طریقہ سکھایا۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو ہم وہاں جا کے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی دعائیں کرتے ہیں کہ جو چلے گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ رات ایسی رات مل گئی کہ جس میں اللہ کی خاص رحمت اتر رہی ہے۔ تو خاص رحمت کے طفیل جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی کہ ہمارے بھی گناہ بخشے جائیں۔ تو ان تین وجوہات کی وجہ سے جانا ضروری ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں تو مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں جو چلے گئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ادھر بھی اپنے ہمسایوں میں فخر کرتے ہیں کہ میرے گھر والے آئے ہیں مجھے پوچھتے ہیں۔ آپ سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں سلام کو، ورنہ شریعت کبھی نہ کہتی تو آپ جا کے کہیں السلام علیکم۔ تو ہم میں سے ہر اہل ایمان جب بھی جاتا ہے قبرستان کے پاس سے گزرے تو معمول میں ہے، کیونکہ یہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے شریعت نے۔ تو وہ ان جانا، ان کا سننا یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے قبرستان جا کر ان تین وجوہات کی بنا پر ضرور جانا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں تو دنیا کے معمولات میں بھی ہم کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں کسی کام کے لیے، جیسے اب دیکھیں تو سوئم کا ایک دن مقرر کر دیا، 40ویں کا ایک دن مقرر کر دیا۔ ایصال ثواب تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کی سہولت کے لیے اس دن کا مقرر کر دینا شریعت سے ثابت ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا۔ تو اہل ایمان نصف شعبان کو خصوصی طور پر اس لیے بھی جاتے ہیں، سال بھر نہیں بھی جا پاتے تو جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ جائیں ہم اپنے بزرگوں سے ملیں جو چلے گئے ہیں اور ہم نے بھی پیچھے جانا ہے۔ تو اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ قبرستان آپ جائیں۔ یعنی ایک تو اپنی موت کو بھی یاد رکھنا اور یقینی طور پر جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنا اور ساتھ اپنے لیے بھی دعائے مغفرت فرمانا۔